أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. سورة الحج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 34. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی تنا اور خوبی تعریفات اور بے شمار تسبیحات اللہ عز و جل کی لائق و غیبہ ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اجتماعیت کو قبول فرما کر ہمارے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، سوانح ابراہیمی اور قربانی کی مناسبت سے تیسری قسط کا آغاز کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وعدے کے مطابق آج کے اس خطبہ جمعہ میں مسائل قربانی سے متعلق ہی زیادہ باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے اور سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو بات یہاں تک آئی تھی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس یعنی سنت ابراہیمی کو آخری امت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے نافذ کر دیا. اسی آیت پاک کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، قربانی کو اللہ کے نام پہ پیش کرتے ہیں، جانوروں کو اللہ کے لیے تخصیص کرتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کے خوشنودی اور اللہ کی لقا حاصل ہو جائے، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر مختلف انداز میں اس کی توضیح اور وضاحتیں کی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے کو رائج کر دیا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے تمہیں دو چوپائے جانور عطا فرمائے ہیں، ان جانوروں کے اوپر، ان چوپایوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود صرف ایک ہے. فَلَهُ أَسْلِمْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، پھر اللہ کے لیے اپنے آپ کو سیلنڈر کر دو، اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری بشارت سنا دیجیے چھکنے والوں کے لیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے. اللہ عز و جل نے اس آیت پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے بھینٹ، قربانی، بلی کا طریقہ رائج ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان کی شریعتیں الگ تھی، ان کے طریقے الگ تھے، لیکن رب سے ملاقات کے لیے، رب سے قربت اور نزدیکی کو
حاصل کرنے کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہر ایک امت کے اندر قربانی جیسے طریقہ موجود تھا، اور ہر جو اس سے پہلے کی امتیں گزری ہیں اپنے اپنے شریعت کے مطابق، اپنے اپنے طریقے کے مطابق قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے جو قربانی پیش کی ہے، اسلام نے جس قربانی کا ہم سے آرام سے مطالبہ کیا ہے، اس کے مقصد کو واضح کر دیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ان تمام چوپایوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نام لیا جائے۔ آج بھی دوسری قوموں کے اندر قربانی کے طریقے رائج ہیں، لیکن اپنے جانوروں کو اپنے ولیوں کے نام سے، اپنے مرشدوں کے نام سے، اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سے اور جن جن ناموں کی نظر کرتا ہے ان کے نام سے وہ اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے صرف ایک قربانی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو کچھ چوپائے دیا ہے ان چوپایوں کو غیر اللہ کے نام پہ نہیں، ان چوپایوں کو کسی اور کے نام پہ نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے نام پہ ذبح کرو۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس قربانی کا جو اولین مقصد ہوتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود صرف ایک ہے، تمہارا اللہ صرف ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تم اللہ کی اتباع فرما برداری کرو۔ اس جانور کو پیش کر کے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم جب جانوروں کو ذبح کرنے لگتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، میں نے اپنے چہرے کو اس رب العالمین کی طرف متوجہ کر دیا جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کا پیدا کیا اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا کیا کہتے ہیں؟ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے میں سے ہوں۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بندے مومن جب جانوروں کو ذبح کرنے لگتا ہے تو اللہ سے وعدہ کرتا ہے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی جائز نہیں۔ تو ان دونوں آیت و بینات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو سیلنڈر کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، تب جا کر ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی تمام آیت و بینات کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيَّ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس امت کے آخر امت تک کے لیے اس چیز کو یعنی قربانی جیسی سنت کو نافذ العمل کر دیا۔ اور الحمدللہ ہم تمام مسلمان قربانی کے موقع سے، عید الاضحیٰ کے موقع سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ پیش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قربانیوں کو قبول فرما لیں۔ جب قربانی کا زمانہ آتا ہے، قربانی کا موسم آتا ہے، تو ظاہر سی حقیقت بھی ہے کہ آدمی قربانی کی مناسبت سے سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ میرے دوستو، اب تو پوری تفصیل آپ کے سامنے، انٹرنیٹ کا زمانہ آ چکا۔ خلاصہ یہ کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریک حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ہی کرتے، چونکہ آپ کی موجودگی میں ان کی وفات ہوئی اور کتنی زیادہ وہ مالدار تھی وہ قابل ذکر بات نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریک حیات اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یا اپنے لقت جگر ابراہیم کی طرف سے قربانی پیش کی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس سلسلے میں بات صحیح روایتیں بھی آتی ہیں، بال اختصار یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانور اپنے
اہل و عیال کی طرف سے اور ایک جانور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر، مطلب یہ چلا کہ یہ تعجب بھی بات تھی، اپنی طرف سے کر رہے ہیں اہل و عیال کی طرف سے، سوال نہیں، لیکن ایک جانور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا۔ صحابہ نے پوچھا، مطلب یہ کہ تعجب والی بات تھی کہ کون سا عمل ہے؟ تو اوصانی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ تو گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیے تھے، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا عمل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ قربانی میں اس کو نہیں کرنا چاہیے، بہتر افضل یہ۔ علماء کا اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، اگر سارے رائے کی تفصیل کروں تو کم از کم دو دعا چاہیں گے۔ پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض علماء اسی حدیث کی روشنی میں قائل ہے، اس کے بعد دلیل کوئی واضح طور پر نہیں ہے۔ اکثر بیشتر علماء، چند علماء کو چھوڑ کر چند علماء حدیث قائل ہے، لیکن 90% اب قائل نہیں ہے، چونکہ دلائل ان کے پاس نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ کلیہ طور پر کسی ایک جانور کو مئی کے نام سے تخصیص کرنا اجازت نہیں ہے، یعنی دو جانور آئے، ایک اپنا مئی کے نام سے قربانی کر دے، بولے اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ یا ایک بیل لیے، گائے لیے، بھینس نے جو بھی لیا، ساتھ ہی ساتھ ایک میت کے نام سے، 6 گھر والوں کے نام سے، ایسا نہیں کر سکتے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے قربانی کرنے کا تو آپ قربانی کے نام سے مئی کی طرف سے کچھ پیش نہ کریں۔ قربانی کا ماحول چل رہا ہے، آپ 2 بکرے لائے الحمدللہ، تو ایک بکرے اپنے اہل و عیال کی طرف سے، یہ علماء کی رائے ہے۔ اور ایک بکرا جو بچتا ہے وہ مرے ہوئے کے نام سے کس طرح کریں گے؟ قربانی کے نیت سے ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ صدقے کی نیت سے کرنا ہے، اور پھر گوشت گھر والا استعمال نہیں کرے گا، اس گوشت کو فقراء میں بانٹ دے گا۔ کیا پتہ چلا کہ صدقے کی نیت سے کر سکتے ہیں، قربانی کے نیت سے چاہے آج کرے چاہے آپ 10 دن کے بعد کریں، صدقہ کے طور پہ کرنا تو جائز ہے۔ علماء نے بھی کہا ہے قربانی کے نام دے کر مئی کی طرف سے اسے پیش نہیں کر سکتے ہیں، اگر کرنا ہی ہے تو صدقے کے طور پر کر کے اس کو بس غربہ میں پیش کرو۔ اس طرح کے مسائل ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ حقیقت یہی ہے کہ مئی کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، یہ زندوں کا حق ہے، اور آپ زندوں کے نام سے قربانی کریں۔ نمبر 2، قربانی کے موقع سے عام طور پہ یہ فیشن بن چکا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر سال ہر آدمی کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ اس سال باپ کے نام سے آگے تھا، بڑے بیٹے کے نام سے، دوسرا چھوٹے 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 چھوٹے، اب جو پیدا ہوا اس کے نام سے۔ اس طرح قربانی کی گنجائش نہیں۔ قربانی کیا ہے؟ جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گارجین ہے، ماں ہے، باپ ہے، بڑے بھائی، جو بھی، آپ ان کے نام سے ایک جانور لیں گے، سارے گھر والے آ جائیں گے، سارے گھر والے شریک ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچے کے نام سے کریں گے جو وہ تو گھر کا ذمہ دار نہیں ہے، آپ کے نام سے اگر قربانی ہوتی ہے تو چھوٹے بچے آٹومیٹک شامل ہو جائے گا، اور اگر اس کے نام سے کریں گے تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ ذمہ دار تو آپ ہیں نا، فرض قربانی آپ کے اوپر ہے، وہ بچے کے اوپر۔ لہٰذا ہم فیشن کی دنیا میں نہ جائیں، سنت کی دنیا میں جائیں۔ سنت یہ ہے کہ اگر جانور پیش کریں، اگر بہت سارے جانور ہیں تو آپ جس کے نام سے کرو، ایک کے نام میں 2 کر دو، بچہ 3 کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ہی جانور ہے، ایک ہی حصہ ہے، اور چھوٹے بچے کے نام سے، اس کا بچے اس کے نام سے قربانی نے 10 سال سے ہم کرتے ہیں، یہ 10واں بچہ، ایسا جائز اور درست نہیں ہے۔ قربانی بڑے کے نام سے 2-4 ہے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے موقع سے عام طور پر یہ باتیں آتی ہیں۔ ابھی سوال میرے پاس آیا تھا، ممبر پہ آنا ہے 2-3 منٹ پہلے، بہت اہم سوال ہے، الحمدللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء سے پوچھنے سے کیا ہوگا؟ آپ صحیح راستے پہ آ جائیں گے، اور کسی عام سے پوچھیں گے وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ کسی سے آپ نے پوچھ دیا بھائی ہم عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، قربانی کے جو 3 دن نہیں ہیں، قربانی کے 4 دن یاد، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں اس کے بعد کے جمعہ میں پورے دلائل کے ساتھ بتاؤں گا۔ قربانی کے 3 دن نہیں بلکہ 4 دن ہیں، تو میں بتا رہا تھا کہ ان 4 دنوں میں آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے بعد کوئی بچہ ہے اس کے نام سے آپ نے عقیقہ نہیں کیا، اصل تو سنت 7ویں دن ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، ان قربانی کے دنوں میں یعنی 4 دن کے اندر آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں گے کہ ایک جانور لائے قربانی کیا نہیں عقیقہ، ایسا نہیں۔ پہلے آپ کو قربانی بڑے جو گھر میں ان کے نام سے کرنا ہے، اور دوسرا جانور ہے جو بچہ جس کے
تب سے عقیقہ نہیں ہوا. اب قربانی کے پیریڈ میں الگ سے جانور لے کر عقیقہ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی لوگ کیا کرتا ہے, بس لوگ 5G مار دیتا ہے, ایک بیل لے لیا, ساتھ حصہ ہوتا ہے, ایک عقیقہ بھی ڈال دیتا ہے. ایسا گنجائش نہیں. الگ سے جانور ہے تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کب؟ قربانی بڑے کے نام سے, گھر والوں کے نام سے ہونے کے بعد. اسی طرح سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, قربانی کا جانور وہ لاتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, گھر میں لانے کے بعد بولتے ہیں ارے یہ نہیں, حالانکہ اچھا جانور ہوتا نہیں, اس جانور کا بیچ دو دوسرا لائیں گے. کیا یہ جائز؟ سن حدیث. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیڑ اور بکریوں کے جنس میں سے ایک جانور کو قربانی کے لیے خریدا اور اس کو مکہ بھیجنے کا ارادہ کر لیا. غور سے سنیے آپ, ہم لوگ کھلواڑ سمجھتے قربانی کے جانور کو, بیچنا تو قطعی جائز نہیں ہے اور بلا وجہ بدلنا بھی جائز نہیں ہے. سن لیجیے آپ, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم, میں اس جانور کو, اس قربانی کے بھیڑ یا بکری دونوں میں سے کچھ بھی رہا ہوگا, بیچ کر, عمدہ جانور تھا, اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے اونٹ خریدنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کیا کہا, خبردار, اس کی گنجائش جائز نہیں ہے, بلکہ جس جانور کو قربانی کے نیت سے لائے ہو اسی جانور کو قربان کرو, ذبح کرو. کیا عبداللہ چینجنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے, کوئی شرعی عذر اگر ہے, آپ نے لایا, شرعی عذر موجود ہے اس کے اندر, قربانی نہیں, نابینا ہے, کانا ہے, اندھا ہے, تو اس کو تو بدل سکتے ہیں. بلا وجہ بدلنا, قربانی کے جانوروں کو چینج کرنا بھی جائز نہیں. اسی طرح سے ہم جب قربانی کرنے لگے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چھری اور چاقو کو پہلے تیز کریں. حدیث وہ تو طبرانی کی روایت تھی اور یہ روایت میں پیش کیا مسند احمد کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا اور وہ آدمی قربانی کے بکری کے گردن پہ پیر رکھ کر, غور سے سنیے, ہم لوگ کچھ احتیاط نہیں کرتے, پیر رکھ کر اپنی چھری کو تیز کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور اس بکری, کہتے ہیں ہم لوگ بکری کی قربانی نہیں, ایسا نہیں, بکری اگر شرائط کے مطابق ہے تو اس کی جائز ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بکری جو آدمی چھری کو تیز کر رہا تھا اپنی آنکھوں کو کھول کر اپنی نگاہوں کو اس طرف ٹکٹکی لگا رہی تھی. نبی علیہ السلام نے کہا, اے میرے بھائی سنو, اگر تمہیں ایسا کرنا ہی تھا تو پہلے کیوں نہیں کیے؟ کیا تم بکری کو بار بار مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم بکری کو بار بار ذبح کرنا چاہتے ہو؟ تو کیا پتا چلا اس سے کہ جب ہم گائے وغیرہ, جانور وغیرہ ذبح کرنے لگے, چھری وغیرہ کو پہلے تیز کر لیں, اس کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, جانور ذبح کر دیے, ابھی مکمل طور پہ ذبح نہیں ہوا, چھٹ پٹ کر رہا ہے, اور اس کے جسم سے ایمرجنسی میں ہم کیا کہ تھوڑا سا گوشت چکا ذبح ہو چکا ہے, حالانکہ جان باقی, گوشت نکال لیتے ہیں بھوننے کے, نہیں, حرام جائز نہیں. جب تک اس کے اندر سے روح نہیں نکل جائے گی آپ کے لیے اس کا گوشت کاٹ کر کھانا جائز ہے. ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور چلیے آگے, اسی طرح سے کیا ہوتا ہے قربانی کے موقع سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور قربانی کرنے کے بجائے اگر ہم اس کی قیمت کو غربا و مساکین میں صرف کر دیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے, وہ بھی صدقہ نہیں, قطعی نہیں. آپ قربانی کی قیمت کو قربانی کرنے کے بجائے اس کی قیمت کو مساجد و مدارس, غربا, مساکین, یتامہ کسی کے اوپر بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اس کی شریعت میں جائز ہی نہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت سارے لوگ مزدوری سے محروم ہو جائیں گے. ایک بکری یا بکرا جانور آپ خریدتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سینکڑوں لوگوں کی مزدوریاں لگی ہوئی ہوتی ہے. تب تو بکرے نکلتے ہیں جہاں سے دیہات سے
5,000 کا، شہر میں آتے آتے اس کی قیمت 20,000 ہے۔ کیوں؟ یہ سارے لوازمات کی بنیاد پر، لہذا اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کی قیمت دینا کسی بھی صورتحال میں جائز نہیں ہے، قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے قربانی کا جب موقع آتا ہے تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں، تفصیل موضوع بحث ہے۔ باختصار یہ کہ بھینس کی قربانی کے بارے میں علماء اہل حدیث کے یہاں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء قائل ہیں اور بعض علماء سرے سے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک اکثریت یا جدید تحقیقات کے مطابق بھینس کی قربانی غیر مشروع ہے، چونکہ صحابہ کے زمانے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تابع تابعین کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں جبکہ بھینس موجود تھا، لیکن قربانی کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کو کھا سکتے ہیں، حلال جانور ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی قربانی مشروع نہیں ہے۔ اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر، افضل اور اولا ہے، گرچہ علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو بھینس گرچہ حلال جانور ہے لیکن اس کی قربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی جانور سلادہ ہاتھ سے لے آتا ہے یا مدوا خانہ سے آپ لے آتے ہیں، وہ بالکل تندرست ہوتا ہے، لیکن لانے کے بعد کسی بکرا نے اس کو سینگ مار دیا، سینگ ٹوٹ گئی، اس کی گنجائش ہے، یا اس کا پیر کسی گاڑی میں لگا ایکسیڈنٹ ہو گیا لانے کے بعد، تو اس کی قربانی جائز، کیونکہ لانے کے بعد اس جانور کے اندر عیب نکلا ہے، اس کی کوئی ممانعتیں نہیں ہیں، اس کی قربانی آپ کر سکتے۔ اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ جس کے طرف سے عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کی طرف قربانی ہوا کہ ہو جائے گا۔ قربانی کا عقیقہ سے کوئی رشتہ نہیں، قربانی الگ ہے، عقیقہ نہیں ہے۔ اگر عقیقہ نہیں ہو تو جانے دو، قربانی تو کر لو، نہ تو قربانی کر رہے ہیں نہ عقیقہ کر رہے ہیں۔ لہذا اس نیت سے اگر کوئی آدمی پہلے قربانی کرتا ہے، قربانی کے بعد عقیقہ کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے قربانی کرنی ہے، عقیقہ کا زمانہ تو لمبا چوڑا ہے، 7 دن کے بعد تو علماء نے چھوڑ دے دیا، کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو اسی میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے آپ قربانی کریں، اسی ضرورت ہے۔ اور چلیے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے مرتبہ قربانی کیا، حالانکہ تمام قربانی اللہ کے نام سے، وہ خاص کرتے ہیں یہ پہلی قربانی ہے اللہ کے نام سے، دوسرے سال وہ قربانی پیش کریں گے رسول اللہ کے نام سے۔ اس طرح کی قربانیاں ہمیں کرنے کا کوئی حق نہیں، ساری قربانی اللہ کے نام سے۔ آپ اپنے نام سے کہو بسم اللہ اللہ اکبر، میں شروع کرتا ہوں، رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا ہے، لہذا اللہ کے نام لے کر تقبل اللہ من اہل بیتی، یعنی اے اللہ ہمارے گھر والوں کی طرف سے اس جانور کو، اس دمبا کو، اس بکرا کو، اس بکری کو، جو بھی ہے قبول کر لے۔ اللہ قبول کرنے والا، اللہ کے نام سے تخصیص قربانی، رسول اللہ کے نام سے تخصیص قربانی، ایسا صحابہ سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ صحابہ سب سے زیادہ نبی کو چاہنے والے، اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کی زندگی میں یہ عمل ضرور موجود ہوتا، لہذا اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور آگے چلیے، قربانی کے جب دن و رات آتے ہیں، بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں اور موقع آنا بھی چاہیے۔ میں نے اشارہ کر دیا تھا، قربانی صرف 3 دن ہی نہیں بلکہ 4 دن ہیں۔ ایام تشریق، یوم النحر، ایام تشریق، ایک ہے قربانی 10ویں ذی الحجہ کا ہے، اس کے ایام تشریق 11، 12، 13، انشاءاللہ کی تفصیل آئیں گی، تو آپ جب بھی چاہیں افضل تو قربانی پہلے دن ہی ہے۔ اور چلیے، آپ بہت سارے مسائل انشاءاللہ اس کے بعد کے جمعہ میں بھی وضاحت کی جائے، کچھ اہم پوائنٹ ہے جس کی طرح میں اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَتِمُوا الْقَانِيَ فَكُلُوا مِنْهَا وَعَتِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، پس تم بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی، قناعت کرنے والوں کو بھی، اور نہیں مانگنے والوں کو بھی دو۔ سورہ حج کی آیت ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَعَتِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، پس تم بھی اس سے کھاؤ، مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے سب کو کھلاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہم خیال کریں قربانی مہنگا ہے، بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے، تو ہم پتہ لگائے کہ جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے پڑوس میں، ہم پہلے ان کے ہاں پہنچانے کی کوشش کریں، فریج کاؤنٹر نہ کریں۔ ہاں، اس کی گنجائش بھی بتا رہا ہوں میں، اب تو چھوٹ ہو گئی،
تو پہلا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے دوست دونوں کو دے سکتے ہیں۔ مانگنے والے میں مسلم بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے، آپ کے پڑوسی میں مسلم بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے۔ آپ قربانی کا گوشت اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس کا بھی حق ہے، چونکہ مانگنے والے میں وہ بھی قربا ہے، چاہے مسلم ہے غیر مسلم، آپ قربانی کے گوشت انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ اور چلیے آگے، شروع زمانے میں، شروع اسلام کے اندر نبی علیہ السلام نے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا تھا، پھر بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ بخاری مسلم کے صحیح روایت ہے۔ شروع اسلام میں تنہائی تھی، پریشانی تھی، غربت کا عالم تھا، صحابہ کرام کے پاس استطاعت نہیں تھی، بہت کم لوگ شاید دے رہے ہوں گے، تو شروع اسلام میں 3 دن ہی قربانی کے گوشت کو آپ رکھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اختیار ہے 3 دن کے علاوہ آپ 10 دن رکھیں، اس کا طریقہ بھی موجود ہے کتابوں کے اندر کہ آپ اگر ایک حصہ لیتے ہیں، چاہے بکرا ہو چاہے ایک حصہ ہو، تو آپ کو اس کو 3 پارٹ میں کریں، ایک پارٹ اپنے لیے خاص، ایک پارٹ اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اور تیسرا پارٹ جو ہوتا ہے غربا مساکین مانگنے والوں کے۔ ایسا کر کے 2 حصہ خلاص، ایک حصہ جو آپ کا بچائے تبرک والا گوشت ہے، آپ اسے چاہے 10 دن رکھے 20 دن رکھے، وہ آپ کو اختیار ہے، لیکن 2 حصہ بانٹنے کے بعد۔ لیکن اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ اللہ کے واسطے اسے بھی بانٹ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اپنے گھر میں پکا لیے اور پورے بانٹ دیتے ہیں، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ اور ثمرہ عطا فرمائے۔ یہ قربانی کی مناسبت سے چند بالاختصار مسائل کی وضاحت کی گئی، مزید انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آتے رہیں گے، لہذا اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سنی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق فرمائے، اور ہماری قربانی کو ہر طرح کی ریا و نمود سے بچائے۔ 2 اور مسئلہ سن لیجیے، اگر آپ کا جانور حاملہ نکل گیا، کبھی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، اور آپ قربانی کر دیے تو حاملے جانور کی بھی قربانی ہو جائیں گی، آپ کو 2 قربانی کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اسی طرح سے اب کل عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، کل سنت ہے کہ اب عید الاضحیٰ کی نماز سے کچھ پہلے کھائے پیے نہیں، سنت، کھا لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کے گوشت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے کا آغاز کیا کرتا ہے، الحمدللہ۔ اگر ہے سہولت تو آپ قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کریں، اور نہیں ہے تو آپ پہلے بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چائے بسکٹ جو بھی ہے۔ مسئلہ یہ بتانا تھا کہ لوگوں میں عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہم بھوکے رہتے ہیں قربانی تک، یہ آدھا روزہ ہوتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے، آدھا روزہ کا تصور یہ غلط ہے۔ اگر ایسا آپ سمجھتے بدعت ہو جائے گا، لہذا ایسا عقیدہ نہ رکھے، بھوکے رہنا یہ سنت، یہ بھوکا روزہ نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ روزہ ہے، الحمدللہ ثواب ملے گا، لیکن کل والا جو آدھا دن یا قربانی کے گوشت تک آپ بھوکے رہتے ہیں، یقیناً یہ سنت ہے، لیکن وہ روزے کے زمرے میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات اور آپ سنتے چلے، عرفے کا روزہ، اس کی تفصیلات سن چکے ہیں۔ جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دے گا، الحمد، جو بھی روزہ ہے انہیں ثواب ملے گا۔ اس روزے کا تعلق قربانی کرنے والوں سے بھی نہیں ہے۔ کل میرے پاس ایک سوال آیا تھا، سر روزہ تو وہی رکھے گا جو قربانی کرتا ہے، جو قربانی نہیں کرے وہ روزہ نہیں رکھے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی الگ چیز ہے اور روزہ الگ چیز ہے، عرفہ کا روزہ الگ ہے، قربانی الگ۔ میں بتا رہا تھا آپ قربانی کرے یا نہ کرے، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اس ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ قربانی کرنے والا آپ ہیں تو قربانی کے شرائط میں کیا ہے، بال ناخن وغیرہ، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اسے چاہیے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، قربانی کے بعد بال ناخن وغیرہ طرح سے، یہ اس سے جڑا ہوا شرط ہے، لیکن روزہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کا عام حکم ہے قربانی آپ کرے یا نہ کرے،
عرفے کا روزہ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیع فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری قربانی کے اندر اخلاص پیدا کر دے، ہر طرح کی ریا و نموز سے محفوظ اور مامون رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔